ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دوسری جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پاؤں مارا اور کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ شہید کا مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شرم والے اور اللہ کے نبی کے بڑے قابل اعتماد، بھروسے مند، ذو النورین، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے، نرم طبیعت، نرم مزاج، بڑے باحیات ہیں۔ اور پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی خلافت کا جب دور آیا اور ان کی جو شہادت ہوئی، ایسی شہادت پوری اسلامی تاریخ میں کسی کی نہیں ہوئی۔ اتنا دردناک واقعہ، اتنی بے دردی کے ساتھ جس کو شہید کیا گیا، شاید ہی کسی کو شہید کیا گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور حج کا موقع ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی یہ مسلمانوں کے پہلے سے ہی دشمن چلے آ رہے ہیں، پہلے سے ہی دشمن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو خیبر سے نکال دیا تھا، ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی شر انگیزی کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضور کے زمانے میں بھی ان کو فتنہ پھیلانے کی کوئی سبیل ہاتھ نہیں آئی، کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت مختصر تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس لیے ان کو شر انگیزی کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ سخت مزاج تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، یہ نرم طبیعت بھی ہے، نرم مزاج بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا ہے۔ تو اب یہودیوں کو اور فتینوں کو اپنے پر کھولنے کا موقع مل گیا۔ یہ ان کی شہادت کا جو سبب بنا وہ یہ فتنے پھیلے اور شر انگیز یا یہودیوں کی سازش کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ اور مصر کے اندر یہ بغاوت پھیل گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے گئے۔ الزام کیا تھے کہ یہ تو جو گورنر ہے، عہدے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور بیت المال میں خیانت کر کے ان کو زیادہ وظیفہ اور زیادہ مال دیتے ہیں جو ان کے خود کے اپنے قریبی ہیں اور رشتہ دار ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ سراسر الزام تھا۔ اور اس کی شروعات کی ایک یہودی نے، مکار نے، چالاک نے، عبداللہ ابن سبا نے، جس کو حضرت عمر کے زمانے میں اپنے پر کھولنے کا موقع نہیں ملا، زہر پھیلانے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کو اپنا زہر اگل کر لوگوں میں پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے بزرگی کا لبادہ اوڑھا اور لوگوں کے درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلنے لگا، الزامات لگانے لگا۔ کچھ نوجوان، کچھ نو مسلم جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ایمان میں بھی پختگی نہیں تھی، وہ بھی عبداللہ ابن سبا کے چکر میں آ گئے اور اس کے دام میں آ گئے۔ اب بہت ان کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی جو حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے فلاں رشتہ دار کو گورنر بنا دیا، فلاں رشتہ دار کو گورنر بنا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو لگا دیا۔ تو ابو بکر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جس کو تم کہتے ہو میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے ایسا ہی کیا، جو لوگوں کی مانگ تھی، جو لوگوں کا مطلوب تھا، حضرت عثمان نے ان کو گورنر بنا دیا۔ لیکن بات دبی نہیں، کیونکہ فتنہ پرور چاہتے تھے کہ فتنہ دبے نہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کیا جائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں سے اور فتنہ پھیلانے والوں سے پوچھا کہ اب تمہارا مطلوب پورا ہو گیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، تم واپس جا سکتے ہو۔ چنانچہ واپس چلے گئے۔ اب حج کا موقع تھا۔ میں بات مختصر کرتا ہوں کہ اچانک سے کچھ دن کے بعد جب معاملہ نمٹ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق ان کے علاقے کے گورنر مقرر کر دیے، تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اچانک یہ ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے، انتقام انتقام کی آواز آنے لگی، نعرے تکبیر کی آواز آنے لگی۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کون لوگ آ گئے، مدینے میں کیا فساد ہو گیا۔ حضرت علی نے دیکھا اور صحابہ نے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی باغی ہے جو واپس چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب کیا ہوا، تمہاری جو جائز مرادیں تھی، تمہارے جو مقاصد تھے اور مانگیں تھی، وہ تو پوری کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں سے مدینے سے معاہدہ کر کے اور آپس میں مانگیں پوری کروا کر واپس جا رہے تھے تو ہمیں مصر کے راستے میں ایک سفیر ملا جو حضرت عثمان کی طرف سے تھا، اور اس کے پاس ایک خط تھا جس میں لکھا ہوا تھا مصر کے والی کے نام، مصر کے گورنر کے نام، کہ جب یہ باغی تمہارے علاقے میں پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ بدعہدی ہوئی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اب ہم حضرت عثمان سے عہد توڑنے کا اور دھوکہ دینے کا انتقام لیں گے، خلافت سے ان کو ہٹائیں گے۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا تو حضرت عثمان غنی نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس خط کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ میں نے یہ خط بھیجا ہے، نہ میں نے کوئی سفیر بھیجا ہے، اور اس بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم بھی کھائی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے انتقام انتقام کی صدائے بلند کی اور کہا کہ خلافت کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں خلافت کے تخت سے اترنا پڑے گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ خلافت کا جو لبادہ ہے، جو لباس ہے، نہ تلوار کی زور پر پہنا تھا اور نہ تلوار کی زور پر اس کو چھوڑوں گا، اور خود مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ لوگ تمہارے سے خلافت کا لباس اتروائیں گے، تم ہرگز لباس نہ اتارنا، تو چاہے جو بھی ہو جائے میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو شہید اور قتل کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے۔ ان کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا۔ وہاں مسلمانوں کی فوج بھی نہیں تھی کیونکہ دوسرے علاقوں میں گئی ہوئی تھی، اور دوسرے حج کا بھی موقع تھا، لوگ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، مدینے میں تو کچھ ہی لوگ موجود تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا، اور یہ محاصرہ مسلسل 40 دن تک جاری رہا۔ 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا، گھیراؤ کر کے رکھا، نہ اندر پانی جانے دیا، نہ کھانا جانے دیا۔ بڑی مشکل سے 1-2 آدمی چلے گئے، لیکن وہ کھانا پینا زیادہ دن تک نہیں چلتا تھا۔ اب 40 دن محاصرے کو گزر گئے، اور باغیوں نے سوچا کہ اب ان کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، ورنہ حج کا موقع ہے، حج بھی پورا ہونے والا ہے، لوگ واپس آ جائیں گے تو ہم ہاتھ سے موقع نکل جائے گا، پھر ہم دوبارہ حضرت عثمان کو گرفت میں نہیں لے سکتے۔ انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ یہ میرے قتل کے در پر ہو گئے اور مجھے اب قتل کرنے والے ہیں، تو وہ چھت پر آئے اور لوگوں کے سامنے ایک دل خراش تقریر کی، ایک بیان کیا۔ گویا وہ ایک بیان نہیں تھا بلکہ وہ درد بھرے الفاظ تھے جو لوگوں کو چیرنے کے لیے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوتا تو وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جاتا۔ اتنے درد بھرے جملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اور باغیوں کے سامنے بیان کیے، اور کہا کہ تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو،
حالانکہ شریعت میں تو تین قسم کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ایک تو وہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے، اور تم جانتے ہو میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، اسلام لانے کے بعد تو دور کی بات، اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے زنا نہیں کیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے، میں نے کسی کو آج تک ناحق قتل نہیں کیا۔ اور تیسرے وہ شخص جو مرتد ہو جائے، اور تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، تو تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے کی تو اجازت کسی بھی صورت میں میرے لیے نہیں ہے، لیکن باغی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے قتل کے در پر تھے، کیونکہ وہ تو اصلاح ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو معاملے کو سلجھانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، وہ تو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احسانات یاد دلائے کہ کیا تمہیں یاد نہیں جب مسلمان مکے چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، ان کے پاس میٹھا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، پورا کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ تو تمام باغیوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، تم نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا تھا۔ پھر اپنے دوسرے احسانات یاد دلائے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے یہ مدد کی تھی، اور دوسرے موقع پر میں نے یہ مدد کی تھی، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فضیلت بیان نہیں کی تھی؟ لیکن باغی گواہی دیتے رہے، حضرت عثمان کی بات پر ہاں ہاں کہتے رہے، لیکن وہ ان کے قتل کرنے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار ہوا یہ کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں تقریباً ان کے 700 جانثار موجود تھے، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے 3 مشورے دیے حضرت عثمان کو کہ یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پچھلے دروازے سے نکل کر مکہ چلے جائے، وہاں حج کی وجہ سے لوگ جمع بھی ہیں، اور وہاں مکے کی وجہ سے، شہر مکہ کے تقدس کی وجہ سے لوگ وہاں آپ سے جنگ بھی نہیں کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہاں چھوڑ کر مدینہ ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کے وفادار ہے، آپ کی وفادار فوج ہے، اور وہ ان سے مقابلہ کرے گی، تو ان باغیوں کا قلع کما کر دیا جائے گا۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جانثار آپ کے موجود ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہے، ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں مشورے میں سے ایک بھی مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کہا کہ نہ میں مکہ جا سکتا، نہ میں ملک شام جا سکتا، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کا شہر نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میں مدینۃ الرسول کے علاوہ کسی اور دوسرے شہر میں مرنا پسند نہیں کرتا۔ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم ان سے مقابلہ کر کے تمہاری حفاظت کر لیں گے، میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، میں آپسی مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائے، ایک دوسرے کو قتل کرے۔ یہ مقدس شہر، یہ رسول کا شہر، یہ نبی کا شہر کسی مسلمان کے خون سے آلودہ ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی کے دل میں بڑا ہی ادب و احترام تھا، بڑی عشق اور محبت تھی اللہ کے نبی سے بھی، اللہ کے نبی کے شہر سے بھی۔ چنانچہ پھر ہوا یوں کہ جمعے کا دن، عصر کا وقت ہے، باغی دروازہ توڑ کر اور دفاع کا جو محاذ لگا ہوا تھا اس کو توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حویلی میں داخل ہو گئے۔ جو وہاں دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حضرت حسن اور دوسرے صحابہ، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو سب سے آگے بڑھے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر زور سے کھینچی۔
حضرت عثمان نے کہا کہ بیٹے اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو تمہارا یہ کام پسند نہ کرتے۔ محمد بن ابی بکر کو یہ بات سن کر تھوڑی شرم آئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسرا ایک بدبخت آیا اور اس نے لوہے کی راڑ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر زور سے ماری، اور جیسے ہی پیشانی ماری تو حضرت عثمان پیچھے کی طرف گر گئے اور زبان سے نکلا توکلت علی اللہ، آخری وقت میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر ایک تیسرا بدبخت آگے بڑھا، اس نے اور زور سے راڑ حضرت عثمان کے سر پر ماری جس سے خون کا پھوارہ جاری ہو گیا، اور تیسرا بدبخت نے حضرت عثمان کے سینے پر چڑھ گیا اور تقریباً 9 وار اور 9 زخم کیے۔ چوتھا بدبخت آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو مسلمانوں، یہ واقعہ پیش آیا، کس لیے پیش آیا؟ آپسی اختلافات کی وجہ سے، یہودیوں کی سازش کی وجہ سے، دوسروں کی عیاری اور مکاری کی وجہ سے، آپسی اختلافات اور پھوٹ کی وجہ سے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس نہ تو طاقت کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو صرف ایمان کی کمی ہے، اتحاد کی کمی ہے۔ 2 دن تک حضرت عثمان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی دفنانے والا ہے، کیونکہ پورے مدینے میں وحشت چھائی ہوئی ہے، اور اکثر مسلمان تو حج کے لیے ہیں یا ادھر ادھر سرحدوں پر گئے ہوئے تھے جہاد کے لیے۔ 2 دن کے بعد پھر کچھ لوگوں نے، تقریباً 17 یا 70 لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔